اور ولیوں کی کرامت. ولی کسے بولتے, ولی کے لیے کیا چیزیں ہونا, اور پھر کرامت کسے بولتے. اگر یہ عقل کے خلاف کام اگر کسی غیر متقی آدمی سے اگر ہو گیا تو اسے کیا بولتے, وہ باتیں آ گئی تھی. آج دیکھو تصوف کسے بولتے. روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے. روحانی بیماریاں جیسا جسمانی بیماریاں ہے, بخار ہے, سر کا درد ہے, یہ جسم کی بیماریاں. یہ روح کی بیماریاں کیا ہے. روح کی بیماریوں میں سے تکبر ہے, حسد ہے, اور حرص ہے, اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. عجب, اپنے آپ کو اچھا سمجھتے رہنا. تکبر الگ, عجب الگ ہے. تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, منوانے کی کوشش کرنا. عجب اپنے آپ کو کیا بولتے, گیتاں گاتا رہتا, خالی اپنے کو اچھا سمجھتے رہنا. تو ایسے اب اور بہت ساری بیماریاں ہیں. خواہ غصہ آتے رہنا, یہ سب چیزاں روح بیمار ہے بول کر یہ نشانی ہے. تو یہ بیماریوں کو دور کرنے کا نام ہی تصوف ہے. خانقاہوں میں جاتے نہیں ذکر کرنا کا قبول کو, اصل جانے کا مقصد ذکر کرنا نہیں ہے, یہ بیماریاں دور کرنا ہے. یہ روح کی تربیت کرنا ہے. روح کا علاج کرنا ہے. وہ اصل ہے. اور ذکر کرنے کا سلیقہ سیکھنے کے واسطے. جب یہ بیماریاں چلے جائیں گی روح سے تو پھر آدمی کو خود بخود شوق پیدا ہو جاتا. اور اب پھر یہ بیماریاں ساتھ میں ہے اور بندہ ذکر بھی کر رہا تو اس سے انٹرسٹ نہیں آتا ذکر کرنے میں. عجیب بات. اس لیے تصوف کسے بولتے, روحانی بیماریوں کو علاج کرنا, دور کرنا, اس کا نام تصوف ہے. جس کو قرآن کریم میں تزکیہ نفس اور حدیث میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا. تو اسی تصوف کو قرآن میں اسے اللہ تعالیٰ کیا بول رہی, تزکیہ نفس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کئی کوئی تھے, ایک مقصد اس میں سے تزکیہ نفس, لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرنا, تربیت کرنا, لوگوں کے اندر کے غلط جذبات کو نکال کر اچھے جذبات کو داخل کرنا. اور حدیث میں اسی کو احسان سے تعبیر کیا گیا. احسان مطلب کیا ہے, احسان کا تو وہ احسان نہیں ہمیں جو بولتے ہیں کسی کو ہیلپ کر دی, وہ احسان نہیں. حدیث میں احسان بولے تو بندہ عبادت ایسا کرنا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, نہیں تو کیا کم سے کم خیال کیا کرنا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اسے بولتے صفت احسان, احسان کی کیفیت یہ. اب جب اللہ دیکھ رہا بول کر بندے کو اگر خیال رہے گا تو بندہ گناہ کیوں کرتا. کیمرہ لگ کو ہے بول کر معلوم ہوا تو اب بندہ کیا کرتا, شرارت نہیں کرتا, خاموش رہتا. اب ذرا شور نہیں کرتا, شو کرتا. اب اللہ ہمیشہ دیکھ رہا, بندے کو خیال نہیں ہے. کیمرہ دیکھ لیا یا کیمرے والا دیکھ لیا تو کیا کرتا, زیادہ سے زیادہ کیا بولتا, نوکری سے نکال دیتا. کیمرے کو پیدا کرا سن, کیمرے کو پیدا کرنے والے کو پیدا کرا سن, کیمرے کے اندر کو پیدا کرا سن اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو. اگر ان تو ہمیشہ دیکھتا ہے, ان تو اگر کیا دیکھا تو نوکری سے نکال ڈالتا ہے, پھر اللہ تھا اس کے اللہ نے نہیں رہتا. اگر آڑے کاما کر دیے موقع دیتی اللہ تعالیٰ, بعد میں پھر اللہ ٹانگ پاڑو کھینچ ڈالتے. تو وہ اگر بندے کو وہ احسان والی کیفیت پیدا ہونا, اسے بولتے تصوف, بزرگوں سے جڑ کر رہنا. آج کل اس پر بھی بہت سارے چور پیدا ہو گئے, تصوف اور اس میں بھی بعض چور پیدا ہو گئے. ایک آدمی, ایک فتنہ ابھی ابھر رہا تھا, ابھی ابھر رہا ہے فتنہ, ابھی ہے وہ 2-3 سال پہلے شروع ہوا میرے علم میں, مجھے معلوم ہوا نالج میں. کیا ایک آدمی ہے, وہ فتنہ نندل میں بھی آیا تھا. وہ جب نندل میں فتنہ آیا تھا, حیدرآباد سے اس کے آپریشن اور پوسٹ مارٹم کرنے والے علماء کرام بھی آئے تھے. تو کیا فتنہ, ایک آدمی ایک ایسا اللہ کا ذکر کراتا ہوں, تسبیح بولتا ہوں, قرآن کے ذریعے سے علاج کرتا ہوں کو کو ہے. ایک بندہ ان کرتا کیا ہے, قرآن سے علاج کرتا ہوں کو بولتا, علاج کرتا ہوں کو کیا کرتا, اس کا نام یاسین. تو ان کیا کرتا, قرآن سے علاج کرتا ہوں کو بول کو اس کا ایک آڈیو رہتا, یہ سنو بولتا. اس کی آڈیو میں کیا رہتا معلوم, لا الہ الا اللہ نے کیا, اللہ کو ماننا کا کو بول کو, مجھے بھی مانے تو مسلمان ہوتے سو تمہیں, مجھے بھی ماننا ایمان مکمل کرنے کے لیے, اور نہ پھر مجھے اگر نہیں مانیں گے پھر ایمان کامل نہیں ہوگا تمہارا. یہ علاج کے نام پر انہوں
علاج کرا سانو قرآن سے، لیکن عقیدہ کیسے پڑھا رہا ہوں؟ عقیدہ غلط کر دے رہا. کلمہ لا الہ الا اللہ کو ماننا، یہ تسبیح، یہ میرا آڈیو کلپ سنتے رہو تو آپ شفا مل جاتی ہے، لیکن ساتھ میں کیا کرنا؟ یہ سنتے رہنا کیا ہے، یا یہ بولتے رہنا کیا ہے؟ اللہ کو ماننا نہیں، ساتھ میں مجھے ہی مانے تو مسلمان، ورنہ اگر میرا انکار کر دیں گے کافر. یہ پڑھاتا ہوں پٹی. یہ سب فتنے پھیل کو ہے. نندیال میں بھی آیا تھا فتنہ 2021 میں. علماء کرام جب آئے تھے 21-22 میں، علماء کرام حیدرآباد سے اس پر کام کرنے والے، ختم نبوت پر، عقیدوں کی حفاظت پر کام کرنے والی مسلسل ایک ٹیم ہے. تحفظ ختم نبوت ایک فاؤنڈیشن ہے، ایسا تبلیغی جماعت ایک ٹیم ہے، اور ایک فاؤنڈیشن ایک تحریک تنظیم ہے، ویسا تحفظ ختم نبوت ایک حیدرآباد میں ٹیم ہے. تو وہاں سے علماء کرام آ کر اس پر کام کر کے لوگوں کو سمجھا کر چلے گئے. تو ہمیں عقیدہ سیکھنا چاہیے. تو قرآن کے نام پر، ذکر کے نام پر لوگوں کو، ایسا بھی علاج کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، بچ کر نا، ہمیں یہ سب سیکھ لیے تو سمجھ لیے تو کون سچا آدمی ہے کون جھوٹا ہے، کون کیا بول رہا، اس کے الفاظ کا اندر معنی کیا ہے، گہرائی میں اس کا معنی مطلب کیا نکلتا ہے، ان ہمارے کو کیا بولا چاہ رہا سمجھ میں آتا. ورنہ پھر ذکر کے نام کو دھوکہ دے دیں گے پھر لوگ. سمجھ میں آ گئی بات. تصوف کسے بولتے؟ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کو تصوف بولتے. اسی کو قرآن میں تزکیہ نفس بولتے، لوگوں کے نفوس، دلوں کی صفائی، تزکیہ. اسی کو حدیث میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے. آگے دیکھو، بیعت کرنا. عقائد و اعمال کی اصلاح فرض ہے. ہمارے عقیدہ ٹھیک ہونا، اللہ کو کیسا ماننا، کیا ماننا اسے، اماں ماننا، بابا ماننا اسے، یا پھر کسی کا بابا ماننا ہے، کیا ماننا ہے اسے اللہ کو، وہ اللہ کو کیا سمجھنا، عقیدہ. یہ اللہ کو ماننا عقیدہ، اللہ کی ماننا یہ عمل، اللہ کو ماننا یہ عقیدہ. ایک بندہ اللہ کو مانتا نہیں لیکن اللہ کی مانتا ہے. اب اللہ کی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نماز پڑھو بولے، نماز پڑھ رہا ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا لیکن اللہ کو مانتا نہیں ہو، عقیدہ ٹھیک نہیں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. تو بیعت کسے بولتے؟ ہماری عقائد اور ہمارے اعمال، ان کی اصلاح کے واسطے یہ دونوں کی اصلاح فرض ہے. ہمارے عقائد بھی ٹھیک ہونا، ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہونا. اور اس میں سے بھی اعمال قبول ہوں گے اور ادا ہوں گے کب؟ جب ہمارے عقیدے ٹھیک ہوں گے، ہمارا ایمان ٹھیک ہوگا. اللہ کو کیسا ماننا ہے کہ ویسا ماننا، ہمیں نبیوں کو کیسا ماننا ویسا ماننا، صحابہ کو کیسا ماننا ویسا ماننا، کسے کیسا کتنا ماننا ہے کتنا ماننا، تو ہمارے ایمان ہمارا مکمل اور بچکو رہنے کا. ورنہ پھر ہمیں اللہ کی رضا کو ہمیں کسی کا بابا کھڑا دیے، یا اللہ کو کسی کا بیٹا کھڑا دیے، یا پھر کسی ولی کی رضا کر ہمیں اللہ کا بیٹا اسے مان رہی ہے ہمیں، یا پھر نبی کی رضا کر ہمیں خدا کا درجہ دے رہی، یا پھر پیرانی پیر کو اللہ کا درجہ دے رہی اسے ان کو، تو یہ بھی شرک ہے. تو بیعت کسے بولتے؟ اعمال اور اصلاح کی، اعمال اور عقائد اور اعمال کی اصلاح، درستگی فرض ہے. اب یہ ہمارے عقائد اور اعمال کو ہمیں درست کرنے کے واسطے کیا کرنا؟ ہمارے ایک معلوم نہیں ہے ایمان کا تو کیا، اعمال کا تو کیا، کون سی چیز فرض واجب ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس کے لیے صحیح العقیدہ، جس کے عقیدہ ٹھیک ہے، اور جو بندہ سنت کا پابند ہے، دنیا سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کے پیچھے مٹتا نہیں وہ بندہ، تو ویسے آدمی سے عقیدہ ٹھیک ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور وہ بندہ دنیا کے پیچھے پڑتا نہیں ہے، دنیا کا حریص نہیں ہے، دنیا اسے بھی ضرورت ہے لیکن دنیا کے پیچھے پڑتا نہیں، ہمیشہ وہی خیال نہیں رہتا. تو ایسے بندے کو، اور پھر اس بندے کو اس کے کسی استاد سے اسے خلافت مل کر رہنا، اس کی تربیت ہو کر رہنا، انہیں اسے خلافت دے کر رہنا. تو بھی اپنے ہاتھ پر کسی کو بیعت کرا سکتا ہے قبول کو، تو ویسے بندے کے ہاتھ میں بیعت کر سکتے ہیں اپنے عقائد کی اور اعمال کی اصلاح کے خاطر. اور آخرت کے طالب ہو، مجاز بیعت، اور کسی سے اسے خلافت مل کر رہنا. شیخ طریقت سے بیعت ہونا مستحب بلکہ واجب کے قریب ہے. ٹھیک، تو کسی سے ہمیں جڑ کر ہے تو ہماری زندگی کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. وسیلہ جائز ہے. دعا میں انبیاء اور اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد، مثلا یوں کہنا کہ اے اللہ فلاں نبی یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، جائز ہے. کیونکہ ذوات صالحہ کے ساتھ توسل در حقیقت ان کے نیک اعمال کے ساتھ وسیلہ بالاتفاق ہے، اور اعمال صالحہ کے ساتھ بالاتفاق جائز ہے. وسیلہ مطلب کیا ہے؟ اللہ میرا فلاں کام دعا میں ہو، یا عام طریقے سے بھی، عام طور پر بھی، اللہ میرا فلاں کام نبی کے صدقے قبول فرما، اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اللہ فلاں ولی کے صدقے میں میرا کام کر دے، فلاں نبی کے صدقے میرا کام کر دے، فلاں بزرگ کے صدقے میرا کام کر دے. آدمی نیک ہے نا، ہمیں جس کی طرف بول رہی نہیں، جس کا صدقہ واسطہ دیتی ہے ہمیں اللہ کو، وہ آدمی بھی نیک رہنا، اللہ اس کے صدقے سے میرا کام کر دے گا، کو ہمیں ایسا بول سکتے ہیں، جائز ہے. جنات
اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو آگ سے پیدا فرمایا ہے جن کو جنات کہتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ جنات بھی انسانوں کی طرح احکام شریعت کے مکلف ہیں، اور مرنے کے بعد انسانوں کی طرح ان کو بھی عذاب و ثواب ہوگا، اور جنات میں کوئی نبی نہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف ابلیس لعین ہے، اور یہ فرشتے اور جنات اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہم ان کے وجود کو ایمان بالغیب کے طور پر مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جنات یہ بھی ہے، فرشتے بھی ہے، لیکن نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، ویسے جناتوں کو آگ سے پیدا کیا۔ اب ان میں سے 600 شیطان بھی، جناتوں میں سے 600۔ تو جیسا انسانوں کے اوپر اللہ کے باتیں سننا، اللہ کے باتوں کو ماننا، مال کو چلنا ضروری ہوتا ہے، تو ویسا جناتوں کے اوپر بھی اللہ کی باتوں پر چلنا ماننا وہ بھی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسا اللہ مرنے پر اللہ ہم سے سوال کریں گے، حساب کتاب لیں گے، ویسا اللہ تعالیٰ جناتوں سے بھی اللہ حساب کتاب لیں گے۔ ہاں البتہ یہ جنات فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے، ورنہ ان کے اوپر بھی حساب کتاب ہے۔ یہ سب لوگوں کو ہمیں مانتے ہیں، جنات بھی ہے، فرشتے بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، 26ویں پارے میں یہ واقعہ موجود ہے آیت کے شان نزول میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ایک سفر سے آتے ہوئے واپسی میں ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جناتوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا وہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے سے سن کر وہ جناتوں کا قافلہ قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد میں ان کو مزہ آ جاتا، بعد میں پھر وہ لوگ بھئی اتنا عجیب کلام ہے، ہمیں کبھی نہیں سنے، کیونکہ بول کے بعد میں وہ لوگ حقیقت ہے اس کلام کے اندر آ کر ایمان لاتے وہ لوگ، پھر بعد میں جا کر اپنے برادری میں اپنے لوگوں میں وہ جا کر لوگ کام بھی کرتے، پھر جا کر ہمیں آج ایک عجیب کلام سن کر آئے ہیں ایسا کا بول کو۔ تو جناتوں کے اوپر بھی ایمان لانا جناتوں بھی ایمان لانا، اور وہ لوگ نبیوں کو ماننا، اسلام کو ماننا، اعمال پر چلنا وہ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، البتہ وہ لوگ ہمارے نظر نہیں آتے۔ اجتہاد و تقلید، اکمال دین کی عملی صورت مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل یعنی تقلید ہے۔ بس مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید ضروریات دین میں سے ہے جس کا انکار کفر ہے، البتہ متعین 4 ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی فقہ اور تقلید کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ اجتہاد اور تقلید، اسے استنباط بھی بولتے ہیں، اجتہاد، تقلید، استنباط مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کچھ اصول بتا دیے، اب ان اصولوں کو رکھ کر آئندہ چل کر کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بات آ گئی، تو وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے بول کر سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کے اصول کو رکھ کر ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اب قرآن حدیث کے اصول کیا ہے، یہ چیز صحیح جائز ہے ناجائز ہے بول کر وہ اصول کو جاننے والے قرآن حدیث کے اصول کو سامنے رکھ کر اب کوئی مسئلہ آ گیا تو یہ مسئلہ اور یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے بول کر اس کا اصول جاننے والے، قرآن حدیث کے اندر سے اصول جاننے والوں کو بولتے فقہا بولتے، مجتہد بولتے۔ تو ہمارے کو معلوم نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا، مجتہد کی ہمیں تقلید کرنا۔ مطلب کیا ہے، مثال دیتا ہوں سمجھ میں آتی بات اچھی طریقے سے۔ مثال کے طور پر قیاس یا پھر قرآن حدیث کے اصول کو رکھ کر مسئلہ نکالتے ہیں لوگ۔ اب دیکھو مثال سے سمجھیں، بھینس، میں اس پہلے بول دیا تھا، بھینس حلال ہے حرام ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں اس کا نام ہی نہیں ہے۔ بھینس کو کیا بولتے عربی میں، وہ حلال ہے حرام ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا نام ہی نہیں، ذکر نہیں اس کا، لیکن پھر بھی مسلمان لوگ بھینس کو حلال سمجھتے حرام سمجھتے، کھاتے نہیں کھاتے اسے۔ اب قرآن میں دیکھے تو بھینس کا تذکرہ نہیں ہے، حلال ہے حرام ہے بول کر، حدیث میں دیکھے تو تذکرہ نہیں ہے، حلال ہے حرام ہے بول کر، لیکن مسلمان لوگ اسے حلال بھی مانتے ہیں اور اسے کھاتے بھی ہیں۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن میں دیکھے تو بھینس کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں دیکھے تو بھینس کا لفظ نہیں ہے، اب ہمارے کو معلوم نہیں ہے، لیکن اسے حلال بول کر کون بولے؟ یہ فقہا، یہ علماء جو قرآن حدیث کے اصول کو رکھ کر انہوں کیا کر دیے، مسئلہ نکالے۔ کیا نکالے؟ دیکھو انہوں دیکھے، غور کرے، کیا غور کرے بھئی، گائے کو دیکھے، گائے کے لفظ، گائے کے لیے تو لفظ قرآن میں موجود ہے، بلکہ مستقل ایک سورت ہے گائے کے بارے میں، سورۃ البقرہ، معنی کیا؟ گائے،
گائے کو تو کھانے کے بارے میں اور گائے کا مسئلہ اور گائے کے بارے میں بالکل ایک سورہ نازل ہو گیا، آڑی پاروں کا سورہ ہے، لیکن قرآن حدیث میں اب دیکھو گائے کو کیا بولتے ہیں عربی میں معلوم ہو گیا، بقرہ بولتے ہیں، بقرتن، بے با قاف را چھوٹی تا، تو بقرتن بقرہ گائے بولتے اسے۔ اب قرآن حدیث میں عربی میں بھینس کو کیا بولتے ہیں؟ جاموس بولتے۔ اب قرآن میں دیکھو تو کام اب تک اتنے پارے پڑے، اب تک کام بھی جاموس کا کو آیا، کیا بقرہ کا کو آیا ہے، قال انہ یقول انہا بقرتن، ایسا بقرہ کا کو سننے میں آیا، لیکن قرآن حدیث میں کام بھی جاموس کا کو نہیں ہے۔ اب جاموس کا تو کیا بھینس، اب یہ لفظ تو نہیں ہے لیکن حلال ہے۔ اب اسے حلال کون بولے؟ اب قرآن حدیث کے اصول کو جاننے والے لوگ ان کو فقہا بولتے، وہ لوگ کمپیئر کرے، قیاس کرے۔ کیا قیاس کرے؟ بھئی گائے کو اس کا میٹیریل کیا ہے کھانے کا، کیا کھاتی ہے؟ وہ گھاس کھاتی ہے، پیر کتنے اسے 4، دم 1، سینگ 2، آنکھ کان وغیرہ 2، تو اسے سوچے، ڈیپینڈ کرے، قیاس کرے، کمپیئر کرے، کیا یہ بھینس اسے کتنے پاؤں ہے، اسے کتنے ہے، اسے کتنے آنکھیں، اسے کتنے آنکھیں، اسے کتنے کیا، اسے کیا میٹیریل کھانے کا، اسے میٹیریل، اسے قیاس کر کے کیا کر دیا نا، یہ بھی سیم کھاتی ہے، یہ جو کھاتی وہ ویج کھاتی ہے، ایسا قیاس کر، جب یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے کا کوئی فتویٰ دیا۔ تو قرآن حدیث میں یہ چیز نہیں ہے، بھینس یا بھینس اور کھلگا کھانے کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے، لفظ نہیں ہے کھانے کے بارے میں، لیکن یہ حلال ہے۔ کیسے معلوم ہوا ہم کو؟ قرآن میں حدیث میں تو نہیں ہے لیکن حلال سمجھتے ہیں اور کھاتے بھی اسے، کیسے معلوم ہوا؟ تو قرآن حدیث کے اصول کو جاننے والے آگے چل کر یہ چیز آ گئی یا پھر یہ چیز کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا تو وہ قرآن حدیث کے اصولوں کو جاننے والے فقہا قرآن حدیث کی روشنی میں اسے بھی جائز ہونے کا فتویٰ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن حدیث کے اصولوں کو جاننے والے اور آگے چل کر مسئلے کا جواب دینے والوں کو بولتے فقہا۔ تو ہمیں خود کسی راستے پر یا کسی بھی چیز کو ہمیں حلال حرام کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان فقہا کی ہم کو اطاعت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور بھی ایسا بہت ساری چیزیں جو قرآن حدیث میں نہیں رہتے لیکن وہ بعد میں چل کو آ جاتی ہیں، تو پھر حلال ہے حرام ہے وہ ہمارے قانون نہیں ہوتا، تو پھر علماء کیا کریں گے؟ اسے اصول کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیں گے۔ وہ اصولوں کو جاننے والوں کو بولیں گے مجتہد اور فقہا۔ اب ہمیں کسی کی فالو نہیں کرتے، ہمیں کسی کو نہیں مانتے، ہمیں میرا خود میں چل لے تو قرآن کو اردو میں ترجمہ ہے، تیلگو میں ترجمہ، میں خود دیکھ لے کے چلتا رہا تو بولے تو آدمی گھبراہ ہو جاتا، نہیں چلنا خود سے قرآن مجید یعنی ترجمہ ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا، آدمی گھبراہ ہو جاتا، ٹھیک؟ بات چیزیں سمجھ نہیں رہتی، بات چیزیں ہمارے عقل سے اوپر رہتی، ہمیں سمجھ نہیں سکتے اسے۔ جو آدمی قرآن حدیث کو جانتا ہے، اس کے گہرائی اور اس کے اصولوں کو جانتا ہے، تو اگر ان سمجھے ہوئے لوگوں کو اگر ہمیں ان سے جڑ کر چلیں گے یا پھر ان سے جڑ کر ہمیں سمجھیں گے یا ان کی کتاب پڑھ کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں بھی صحیح راستے پر رہ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمیں گمراہ ہو جاتی ہے۔ آگے چلیں تو تقلید، کسی کو فالو کرنا، اسے بولتے تقلید۔ اور پھر کیا ہے؟ قرآن کے اندر سے مسئلے نکالنے کو، اصول کو رکھ کر مسئلے نکالنے کو کیا بولتے ہیں؟ اسے نکالنے والے کو فقہا اور مجتہد بولتے ہیں۔ اب بالکل تقلید کا انکار نہیں کرنا، اس سے آدمی انکار، قرآن مجید میں اشارہ بھی ہے تقلید کی ضرورت اور تقلید کے بارے میں مسائل بھی ہے، تو بالکل میں کسی کو نہیں مانتا، تقلید کا بندہ بالکل انکار کر دے رہا۔ بھئی انسان کو چلنے کے لیے، جینے کے لیے بس قرآن چاہیے یا پھر حدیث چاہیے، بس ختم، کسی کو نہیں ماننا، کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا بند کرتا ہے بندہ تو یہ تو کفر ہے۔ تقلید کا سبق، کسی کو فالو کرنے کا سبق قرآن حدیث میں ہے۔ البتہ آدمی ان 4 اماموں میں سے، امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے ہمیں کسی ایک کے، چاروں فقہا، چاروں بڑے بڑے امام ہیں قرآن حدیث کے اصول کو جاننے والے تو ان کو ہمیں، ان میں سے کسی ایک کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ راستہ معلوم نہیں ہمارے کو کیسا جانا بول کر، کیا حلال کیا حرام بول کر، ہمارے کو قرآن حدیث کے اصول معلوم نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا؟ قرآن حدیث کے اصول جن کو معلوم ہے تو ہمیں ان کو، اگر ان میں سے کسی کو فالو کر لیں گے تو پھر ہمیں منزل مقصود تک میں پہنچ سکتے ہیں۔ آگے دیکھو، چونکہ حق اہل سنت والجماعت کے مذاہب اربع حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں بند ہے، اس لیے نفس پرستی اور خواہش پرستی کے اس زمانے میں چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے۔ تو ان 4 اماموں میں سے ہمیں کسی ایک کو فالو کرنا، ورنہ پھر ہمیں میرے دل میں جو بات آگے مجھ سے فالو کرتا جاتا رہا تو آدمی گمراہ ہو جاتا اس سے۔ کسی ایک، ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ نوٹ، ہم اور ہمارے سارے مشائخ تمام اصول و فروع میں امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں۔ ہم لوگ امام ابو حنیفہ کے فالو کرنے والے ہیں، مقلد ہیں، اعمال میں اور عقیدوں وغیرہ میں۔ اعتقادی، دیکھو عقیدے کے اعتبار سے اعتقادی اور اجتہادی اختلاف،
اعتقادی اختلاف امت کے لیے زحمت ہے، عقائد میں اختلاف نہیں کر سکتے. اب یہ سب عقائد چل رہی نہیں، عقائد میں اختلاف نہیں کر سکتے، اعمال میں اختلاف کر سکتے ہیں. جبکہ مجتہدین کا اجتہادی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. عقائد میں اختلاف نہیں کرنا، اللہ کو خدا بولنا، اللہ بولنا نہیں، اسے بیٹا بولنا، بابا ماننا، کیا ماننا ہے، عقائد میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. عقائد وہ مسلم ہے، اس میں اختلاف کی کسی کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ چیز اگر بھینس کھل گیا کہ وغیرہ میں ہمیں اختلاف کر سکتے ہیں، جائز ہے جائز ہے، تو جائز بولے کہیں جائز بولے تمہیں، تمہارے پاس دلیل کیا ہے، قرآن کی دلیل کیا ہے، حدیث کی دلیل کیا ہے، اس پہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں. یہ عمل ہمیں واجب بول رہی ہے اسے. مثال طور پر اب ہمیں یہ سنت ہے کہ یہ حق و صحت کو پہننا ہے، ضروری ہے نہیں ہے، نبی کے سامنے مارچ تھی نہیں تھی، کہاں پہننا ہے کیا نہیں ہے، سمجھ میں آ نہیں. اب اس کے بارے میں علماء سے پوچھنا پڑے گا، ابھی اس کے بارے میں جائز ہے ناجائز ہے، فتویٰ پوچھنا پڑے گا. کسی بھی چیز کے بارے میں ابھی اختلاف جو ہوتا ہے، اختلاف کرنا چاہیے سو کس میں ہو، اعمال میں اختلاف کر سکتے ہیں لیکن عقائد میں اختلاف نہیں کر سکتے. تو عقائد میں اگر اختلاف کر دیں گے ایمان ختم ہو جاتا، مشکل میں پڑنا پڑتا. اعمال میں اگر اختلاف کریں گے تو پھر جائز ہے، کر سکتے ہیں. اعمال میں اگر اختلاف کریں گے تو امت کے لیے ایک نیا سبق اور امت کے لیے ایک آسانی ملتی ہے. مقلدین اور مجتہدین دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب، باعث اجر ہے، مگر درست اجتہاد پر. اگر کوئی بندہ قرآن حدیث کے اصول کو رکھ کر کوئی مسئلے پر قیاس ڈیپینڈ کر رہا، مسئلہ نکالنے کی کوشش کر رہا، صحیح اصول قرآن حدیث کے رکھ کر صحیح مسئلہ نکالنے کے لیے اگر کوشش کر رہا، مسئلہ نکالنے میں اگر غلطی ہو گئی تو اسے سنگل اجر ملے گا. اگر صحیح قرآن حدیث کے اصول سے صحیح مسئلہ نکال دیا، صحیح نتیجہ نکل گیا تو پھر اسے ڈبل ثواب ملے گا. ٹھیک، بشرطے کہ اجتہاد کنندہ، اجتہاد کرنے والا بندہ اجتہاد کرنے کی اہلیت ہو. اجتہاد کرنے والا بندہ، قرآن حدیث کے اصول کو جاننے والا بندہ، اس کے پاس بھی وہ کیا بولتے ہیں عقل رہنا، علم رہنا اس کے پاس. اب تمہیں میں اجتہاد کر تو میں بھی قرآن حدیث میں اصول کو بھائی رکھو، کوئی مسئلہ نکال تو ملے تو ہمیں نہیں، ہمارے پاس اس کے علم بھی نہیں ہے تو میں اجتہاد کرتا ہوں، میں مسئلہ نکالتا ہوں قرآن حدیث سے، ہمیں نکال نہیں سکتے. ہمارے پاس اتنا، ہمارے پاس کیا بولتے ہیں علم نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے تو ہمیں نہیں کر سکتے، نہیں نکال سکتے مسئلہ. اب جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس قرآن حدیث کے اصول ان کو معلوم ہے تو مسئلہ کیسا بنتا، کیسا نکالنا معلوم ہے تو وہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک، آگے چلے. اصول اربع، کوئی بھی مسئلہ ہے نہیں 4 اصول سے بنتا. وہ کون سے اصول ہے؟ ان چاروں اصولوں کو کیا بولتے ہیں؟ اصول اربع بولتے ہیں. 4 اصول، کوئی مسئلہ دیکھو آپ 4 اصول سے بنتا. دیکھو دین اسلام کے اعمال و احکام اور جامعیت کے لیے اصول اربع یعنی 4 اصول سے مسئلہ بنتا کوئی بھی. دیکھو پہلا کون ہے؟ کتاب اللہ سے، قرآن سے مسئلہ بنتا، مسئلہ نکلتا. اب قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ملا تو کیا کرنا پڑے گا؟ حدیث میں تلاش کرنا پڑے گا، نبی کی حدیث میں، سنت میں تلاش کرنا پڑے گا. اب قرآن میں بھی نہیں ملا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اجماع. تو صحابہ کا اور امت کا کسی بات پر اجماع ہو جاتا، سب جنے ایک بات پر جم جاتی، ایسا ہی کرنا چاہیے بول کر، تو اس پر ہمیں ماننا پڑے گا اسے، اس کے ذریعے سے مسئلہ نکلتا. چوتھا کون سا ہے؟ چوتھا قیاس شرعی، قیاس ڈیپینڈ کرنا، اسے رکھ کر، اصول کو رکھ کر، وہ ساتھ کوئی اور چیز رہتی ہے اسے اس پر ڈیپینڈ کر کے مسئلہ نکالنا، اسے بولتے ہیں قیاس. تو 4 چیزوں سے مسئلہ بنتا. ان 4 اصولوں کو کیا بولتے ہیں؟ اصول اربع بولتے ہیں. قرآن، نبی کی سنت اور حدیث اور اجماع امت، پوری امت صحابہ ایک بات پر جمع ہو گئے تو اس کے ذریعے سے مسئلہ بن جاتا. ٹھیک. چوتھا کون سا ہے؟ قیاس. تو اس سے بھی ان 4 سے مسئلہ بنتا ہے. قیاس شرعی کا معنی ضروری ہے. اور ان اصول اربع سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے. یہ 4 اصولوں سے جو مسئلہ بنتا نہیں، جو مسائل نکلتے اور بنتے ہیں ان کو بولتے ہیں فقہ مسائل، جس کا انکار حدیث کے انکار کی طرح دین میں تحریف کا بہت بڑا سبب ہے. تو ہمیں فقہ کا انکار نہیں کر سکتے. فقہ کا اگر انکار کر دیں گے، فقہ تو یہ 4 کو جوڑ کر مسائل نکالتے سو، اب ہمیں ان 4 کا انکار کر دیے تو مسائل ہمیں صحیح نہیں کر سکتا، پھر عبادتیں ہماری پھر صحیح نہیں ہوں گی. پھر آگے چلیں. جہاد فی سبیل اللہ، دین اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام سے مسلح جنگ کرنا، لیس ہو کر، ہتھیارات سے لیس ہو کر اور ان میں خوب جان و مال خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے دشمنوں سے ہتھیارات سے لیس ہو کر جنگ کرنا جہاد کہلاتا ہے. دین اسلام کی سربلندی، دین کا تحفظ، دین کی حفاظت کے لیے اور دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کی بقا، دین کو باقی رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے مسلمانوں کی عزت اور عظمت، شان و شوکت اور جان و مال کا واحد ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. مسلمانوں کے جان مال محفوظ رہنا،
مسلمانوں کی عبادت گاہیں، مسجدیں، مدرسے اور قبرستان وغیرہ مضبوط رہنا ہے اور بچ کو رہنا ہے، مسلمان لوگ دین پر جم کر رہنا ہے، اور ہمیں اپنی شناخت اور اپنی پہچان سے ہمیں جم کر رہنا ہے. تو یہ سب کام، دین بھی باقی رہنا ہے، قرآن بھی باقی رہنا ہے اور اس کی حفاظت ہونا ہے. تو ان سب تمام چیزوں کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ کے دین کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جہاد کرنا پڑے گا. ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ اگر اللہ کے دین کو بلند کرنے کی دشمنوں سے اگر جہاد نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کی چمچاگیری یا پھر دوسروں کے ہمیں بھروسے پر جینا پڑے گا. مسلمان لوگ جہاد کو چھوڑ دیے، اب دوسروں کے بھروسے پر جی. اب جہاد بولتے بھی ہر کسی کو، کون ہندو دیکھا اسے مارو کا کو نہیں ہے، اس کے بھی اصول ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں ہمیں جہاد نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ اسلامک کنٹری نہیں ہے. یہ اسلامک کنٹری نہیں ہے، نان اسلام کنٹری ہے. یہ جمہوری ملک ہے. یہ اسلامی کنٹری نہیں ہے. اسلامی کنٹری میں جہاد وغیرہ اور دوسرے احکامات، لیکن مسلمانوں کے اندر جذبات تو ہونا چاہیے. آگے دیکھو، بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے، کئی جہاد کئی کو ہے قرآن مجید میں، مسلمانوں کو، کافروں کو کاٹو کا کو ہے. قرآن مجید دہشت گردی کی کتاب ہے، انسانوں کو کاٹو کا کو کتاب پڑھانے والی، سبق پڑھانے والی کتاب ہے. یہ ایسا بول کر ٹیررزم کی کتاب سے بول کر اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے، اور قرآن ایسی کتابیں بول کر کاٹو مارو کا سبق ہے بول کر لوگ بدنام کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اسلام کے جہاد کے اصول ایسے ہیں کہ خالی نماز روزہ چھوڑو، خالی اسلام کے جہاد کے اصول کو اگر کوئی بندہ سن لیا، سمجھ لیا تو اسلام قبول کر سکتا ہے. اتنے بہت اچھے اصول ہے جہاد کے. ہر ایک کو ماننے کا پرمیشن نہیں جہاد میں بھی، عورتوں کو ماننے کا پرمیشن نہیں، بچوں کو ماننے کی پرمیشن نہیں، بوڑھے لوگوں کو ماننے کی پرمیشن نہیں. یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر ان لوگوں کو جن سے جہاد کرنا ہے ان سے پہلے میں اسلام کی دعوت دینا پڑتا. بھائی تم اسلام قبول کرو. نہیں قبول کرتے کیا؟ ٹیکس دو. ٹیکس دے تو ہمارے ملک میں تمہیں یہاں رہ سکتے ہیں. ورنہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تیسرا چوتھا سب جا کر جہاد ہے. ہاں، پہلے اسلام کی دعوت دیں گے، پھر اس کے بعد ٹیکس بولیں گے، دیو کو بول کو دیو. اس کے بعد ہمیں تمہاری مالوں کی، تمہاری جانوں کی ہمیں حفاظت کریں گے. نو ٹینشن، تمہارے پر کوئی بھی کچھ بھی حملہ نہیں کر سکتا. کوئی تمہارے اوپر کیا تو کر دیا، ہمیں دیکھ لیں گے اسے. مطلب تمہیں ہمارے ہینڈل میں ہے سکا، ہمارے تمہارا جان مال ہمیں دیکھ لیتی تمہاری کیا تو ہوا. تو ایسا اسلام کی دعوت دیں گے، ٹیکس کا کیا بولتی فرمائش کریں گے، ٹیکس دو یہاں رہنا ہے تو. نہیں تو پھر تیسرا اسٹیپ ہے جنگ کریں گے. نہیں، ہمیں اسلام قبول نہیں کرتے، ہمیں ٹیکس نہیں دے سکتے، ہمیں اپنے مذہب پر رہتی ہمیں، لیکن ہمیں تمہارے سے نہ تمہارے سے نفرت ہے، نہ تمہارے مذہب سے نفرت ہے، ہمیں اپنے مذہب سے رہتی ہے. ہمیں بالکل ویسے لوگوں ہمیں مار نہیں سکتے. پھر انہیں اپنے حساب سے رہتے ہیں. کو بول رہے ہیں ان کے دل میں اسلام کی یا مسلمانوں کی نفرت نہیں ہے، تو ہمیں ان کو لڑیں گے یا دیکھ لیں گے مارتے کو، ہمیں ان کو وار نہیں دینے سکتے. اس لیے کہ ہمیں لڑتوں کو نہیں بول رہی، اور ان کو مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت بھی نہیں ہے، تو ہمیں ان سے لڑنے کی ہمارا اسلام پرمیشن نہیں دیتا. یہ سب چیزیں ہیں. دیکھو جہاد کی قسمیں، جہاد کی دو قسمیں، اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد. اقدامی جہاد کو تو پہلے ہمیں جا کر ان کو وار کرنا، کافروں کے ملک میں جا کر کافروں سے لڑنا اقدامی جہاد کہلاتا ہے. اقدامی جہاد میں سب سے پہلے کافروں کو دیکھو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. پھر دوسرا، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ طلب کیا جاتا ہے، ٹیکس دیو کو بولتی ہیں. اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے قتال کیا جاتا ہے. اتنی چیزیں ہیں. سو عام حالات میں جہاد اقدامی فرض کفایہ ہے. عام حالات میں جہاد اقدامی جہاد ہمیں پہل کر کو جہاد کرنا کافروں کے ملک پہ جا کر، یہ فرض کفایہ ہے. کریں نہ کریں کوئی بات نہیں ہے. اور امیر المؤمنین نفیر عام، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا بادشاہ. ابھی ہم مسلمانوں کا بادشاہ ہے کیا؟ مسلمانوں کا ملک کیا ہے؟ نہیں ہے. اب ہمارے جو امیراں ہیں وہ تبلیغ کے اصولوں کو چلانے والے وہ امیراں ہیں. سو یہ ورنہ پھر مسلمانوں کے امیر سے مراد یہاں مسلمانوں کا ملک ہو تو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے. ابھی ہم اسلامی کنٹری کا کیا تو یہ ہمارا عبداللہ امیر صاحب ہو یا مولانا سعد صاحب ہو، انہوں کون سے امیر ہے؟ سو جماعت کے امیر ہے. سو اسلامی کنٹری کے امیر نہیں ہیں انہوں. ٹھیک. ورنہ اگر اسلامی کنٹری کے امیر ہوتے تو پھر مسلمانوں پر اتحاد نہ ہوتے، کب کی جنگ کرتے تھے، کافروں کو کاٹ کو چھڑتے تھے پھر. ٹھیک ہے. تو یہ تبلیغ کے نظام کے امیر ہے. سو یہ لوگ پورے. ٹھیک ہے. تو امیر المؤمنین اگر نفیر عام کا اعلان کر دیں تو مطلب کیا ہے؟ اگر اس وقت مسلمانوں کا امیر حالات کو خراب ہے بول کر دیکھ کر، اگر مسلمانوں کا امیر اس وقت میں اگر سب کو نکلنے کا اعلان کر دیا، بھائی سب کو نکلنا اس وقت دشمنوں سے لڑنا ہے بول کر، تو اس وقت تو سب کو نکلنا ضروری ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. پھر تو مسلمانوں کا امیر کب کون ہوگا، کیا ہوگا؟ تو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، انہوں مسلمانوں کے امیر ہوں گے.
انہوں دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنے کا سوچیں گے. اب یہ جتنے امیر لوگ ہیں یہ اسلامی نظام قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں کیا؟ بس اپنی ایک تنظیم کے اصولوں کے تحت میں کام کرنے کے امیر اصول لوگ ہیں، ورنہ پھر اسلامی نظام کے تحت میں اسلامی نظام کو نافذ کرنا یا پھر اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنا اس کے ذمہ دار ہے کیا لوگ؟ نہیں ہے. تو امیر ان سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی آئیں گے تو انہوں مسلمانوں کے امیر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے. وہ لوگ جب سب کو نکلنے کا اعلان کریں گے اسلام کا، دنیا میں اسلام قائم کرنے کے لیے اور دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، تو اس وقت سارے مسلمانوں کو ان کی بات پر نکلنا پڑے گا. جب نکلیں گے نہیں تو گناہ ہوگا. تو اسے بولتے ہیں نفیر عام. تو اقدام جہاد بھی فرض عین ہوتا ہے. جب انہوں مسلمانوں کے امیر جب آ کر بولیں گے سب کو نکلو کو بول کر، تو جب نکلنا فرض ہو جائے گا، پھر فرض عین ہو جائے گا. دفاعی جہاد ایک تو قسم کیا ہے؟ اقدامی جہاد، پہلے جہاد کرنے کا. دوسرا کیا ہے؟ دفاعی جہاد. دفاعی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کافر لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر، مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کو ٹارچر کر رہی ہیں. اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو ان مسلمانوں کا کافروں کے حملے کو روکنا دفاعی جہاد کہلاتا ہے. مسلمانوں کے ملک میں جا کر کافر لوگ بم ڈال رہی ہیں، ان کو ہتھیارات سے ان کو کاٹ رہی ہیں، نقصان پہنچا رہی ہیں، تو اس وقت وہاں کے مسلمانوں کو ان کا دفاع کرتے ہوئے، ڈیفینڈ کرنا نہیں، مارتی کو مارو کو بولنا کیا نہیں، غصہ نہیں کرنا. اسلام میں غصہ نہ کو کرو. کہاں ہے غصہ نہ کو کرو؟ کہاں ہے ذرا بتاؤ بھائی. کہاں غصہ کرنا ہے کہ وہاں غصہ کرنا سو، کہاں نہیں کرنا ہے کہ وہاں نہیں کرنا سو. اب انہوں تمہارے ملک پر حملہ کر رہی، تمہارے مسجدوں کو توڑ رہی اور تمہارے بچوں کو کاٹ رہی اور تمہارے کو خود کاٹنے کے لیے تلوار لے کے آگے تمہیں نہیں جہاد نہیں کرنا، نہیں ڈیفینس نہیں کرنا اور نہیں مارنا کہتے بولے تو کاٹ پہ جاتا ہوں آیا سن کافر. وہ اس وقت ہمیں وہ سب نہیں کرنا پڑے گا. اب اس وقت ہمیں ڈیفینس کرنے کے لیے آگے قدم اٹھانا پڑے گا. تو دفاعی جہاد کہلاتا ہے. اگر وہ مسلمان ان کو روکنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اب وہ مسلمان کنٹری میں اگر کافر لوگ جا کر ان کو مارنے پر آ گئے، اگر وہ ملک کے مسلمان لوگ ان کو لڑنے کی طاقت نہیں رکھ رہی، انہوں ڈیفینس کرنے کی طاقت نہیں رکھ رہی، ہتھیارات نہیں ہے، تو طاقت رکھتے ہوں مگر سستی کرتے ہوں، ایک تو طاقت نہیں ہے یا پھر طاقت رکھ کر سستی کر رہی ہوں، کہیں کوئی چکے بول کو ڈر جا رہی ہیں یا پھر سستی کریں، تو ہمسایہ ممالک کے مسلمان ان کے حملے کو ان کے حملے کو روکیں. تو ان کے آس پاس کے ملک کے مسلم کنٹریز کے لوگ ان کا ساتھ دے کو کافروں کو وہاں سے بھگانے کا کام کرنا، نہ پھر انہوں بھی گنہگار ہوں گے، بعض کے مسلم کنٹری کے لوگ بھی گنہگار ہو جائیں گے. تو جہاد دفاعی فرض عین ہے. اب یہ مسلم کافر لوگ اگر باہر نہیں ہیں تو ہمیں دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا یہ فرض عین ہے. جہاد کرنے سے پہلے جہاد کی ترتیب کرنا، تربیت کرنا بھی فرض ضروری ہے. جہاد کی تربیت کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تو جہاد کرنا بولتے چکے جا ہر ایک بندہ جا کر تو میں تلوار دو جا کر تو یہ نہیں ہے. تربیت ہوتی بالکل اس کے جیسا منٹ میں جانا والا تو تربیت ہوتی نہیں ان کی، 2-3 سال کرنا پڑتا. وہ یہ بھاگو کودو ناچو، اس کے اوپر سے جمپنگ کرو، صبح صبح اٹھ کر اتنے کلو میٹر بھاگو رہتا نہیں، یہ کھاؤ یہ پیو. تو ایسا جہاد کرنے کے لیے اس کے اصول اور پھر کسی کسی کہاں کھڑا کرنا، کسی کو مارنا کیسا، یہ سب سکھاتی پہلے. تو وہ سب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. سب چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک رہنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد کے توفیق عطا فرمائے. اگر وہ حالات آ گئے تو لڑتے ہوئے مسلمان میدان جہاد میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. تو شہادت کی تمنا مسلمان کے دل میں ہونا، شہادت کے ارے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا کرے، حدیث میں 3 مرتبہ تمنا کرے اللہ مجھے شہادت کی عطا فرما کا قبول کو. تو ہم مسلمانوں کو بھی شہادت کی تمنا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں 3 مرتبہ دعا کی ہے، اے اللہ میں تیرے راستے میں، مطلب جنگ میں جا کر میں دشمن سے لڑتا ہوا مجھے دشمن مار دینا، شہید ہو جانا، میں پھر مجھے زندگی دینا، پھر میں لڑتے رہنا، پھر موت آنا. ایسا 3 بار میں ساتھ ہوں اپنی خواہش کا اظہار کریں. تو جب نبی ہو کر انہوں جنگ میں جا کر شہادت کا جام پینے کی تمنا کری تو ہمیں بھی تمنا کرنا چاہیے.